ایک ولی اللہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے۔ چند ہم عصر ساتھی بھی ان کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی وہ حضرات تکبیروں سے وابستہ ہوئے، قربانی کی طرح اس دنیا فانی سے باہر نکل گئے۔ تکبیر کے معنی ان کے نزدیک یہ تھے کہ اے اللہ، ہم تیرے نام پر قربان ہوئے۔ جیسے ذبح کے وقت اللہ اکبر پڑھی جاتی ہے، انہوں نے اللہ اکبر پڑھی اور اپنے نفس کا سر کاٹ دیا۔ جسم شہوتوں اور حرص سے چھوٹ گیا۔ بسم اللہ کے ذریعے نماز میں بسمل ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے قیامت کے دن کی طرح اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ دیے۔ پھر اللہ عز و جل پوچھتے، میرے لیے کیا لایا؟ میں نے ایک عمر تمہیں عطا کی، روزی دی، طاقت دی، تو نے کس کس کام میں لگائی؟ بینائی، سماعت اور دیگر حواس کی دولت دی، تو نے کس طرح استعمال کی؟ ہاتھ پاؤں تجھے کام کرنے کے لیے دیے، ان سے تو نے کیا کام لیا؟ قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے متعدد سوال ہوتے رہے۔ چونکہ انسان کا دامن خالی تھا، لہٰذا وہ سوالوں کی تاب نہ لا سکا اور فوراً رکوع میں چلا گیا۔ شرم سے رکوع میں اللہ عز و جل کی عظمت کی بڑائی کرنے لگا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے رکوع سے اٹھ اور جواب دے، وہ سر اٹھاتا ہے، پھر طاقت گویائی نہ پا کر سجدہ میں منہ کے بل گر پڑتا ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھانے کا حکم ہوتا ہے، پھر سر اٹھا کر گر پڑتا ہے، پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی یہی عمل دہرایا جاتا ہے۔ دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد کھڑے ہونے کی تاب نہ پا کر قعدہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس میں اللہ عز و جل پھر فرماتے ہیں، میں نے تجھے بے شمار نعمتیں دیں، تو نے کیسے خرچ کیں؟ مجھے حساب دے۔ چونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ جواب نہیں دے پاتا۔ داہنے طرف سلام کہتا ہے اور انبیاء کرام کو مخاطب کر کے اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے۔ پھر بائیں جانب اپنے اہل خاندان اور دوست احباب کو سلام کہہ کر مدد کے لیے بلاتا ہے۔ دونوں طرف سے مایوس ہو کر رحیم کریم آقا کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیتا ہے۔ پھر آہو زاری سے اپنے خدا کی خوشنودی کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو گویا تم اللہ تعالیٰ کے حضور دست بستہ کھڑے ہو۔